میرا نام کرامت علی ہے اور مجھے اس سیشن کو ماڈریٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ٹاپک جو امینہ نے طے کیا ہے، پولیٹکس آف چائلڈ لیبر، تو ہمارے پاس بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل ہے اور مجھے اور بھی خوشی اس لیے ہو رہی ہے یہاں ہونے کی کہ اتنے ہمارے نوجوان لوگ جن کا بہت کام ہے اپنی اپنی فیلڈ میں، وہ اس پینل میں ہیں۔ تو رائٹ پہ تیمور رحمان ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان۔ یہ لمس میں پڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگ میں سے اکثر لوگ ان کو لال بینڈ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں اپنی کتاب جو شائع کی ہے وہ پاکستان کے بہت بیسک ایشو کے بارے میں ہے کہ پاکستان کا کلاس سٹرکچر کیا ہے۔ تو یہ بہت ایمیننٹلی پلیسڈ ہیں۔ چائلڈ لیبر جو ہماری ورکنگ کلاس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں انلائٹن کریں گے، اور اگر ٹائم بچا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کچھ ہمیں گانا بھی سنا دیں، کیونکہ یہ موقع بہت کم ملتا ہے۔ ان کے ساتھ سمر من اللہ خان ہیں۔ آپ لوگ ان کے نام سے ضرور واقف ہوں گے اگر آپ سوشل ایکٹیویزم کا حصہ ہیں یا اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو سمر بہت سارے سوشل ایشوز کو، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے مسائل کو لے کر ان کا بہت کام ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ اور یہ ان کی ایک ویڈیو ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے ڈسکشن سے پہلے۔ اور آخر میں یہاں ڈاکٹر بیلا رضا جمیل ہیں۔ یہ اور بھی بہت سی چیزوں پہ ان کا کام ہے، لیکن تعلیم کے شعبے میں اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم کے شعبے میں ان کا بہت بڑا کام ہے پاکستان میں، اور یہ ہر سال ایک بہت ہی جامع رپورٹ نکال رہی ہیں جو ہمارے ہاں تعلیم کی صورتحال ہے، اور وہ ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے، اور اکثر یہ نظر آتا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم ترقی کرتے ہیں اور ہماری تعلیم جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یعنی ہر سال ہمارے ہاں غیر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ چیز ایک لحاظ سے لنکڈ ہے۔ چائلڈ لیبر بالکل ایسی ہی چیز ہے پاکستان میں جس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ 1996 میں ایک ریپڈ اسیسمنٹ کرایا گیا تھا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی مدد سے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ 40 ملین جو ہے وہ بچے تھے، اور ان میں سے 3.6 ملین بچے تھے جو کل وقت کام میں مصروف تھے، یعنی چائلڈ لیبر میں مصروف تھے۔ اس کو ہم اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، لیکن وہ مشقت میں مصروف تھے۔ اسی طرح اسی زمانے میں ایک سروے ہوئے تھے بانڈڈ لیبر کے اوپر، تو اس میں بھی کافی بڑی تعداد میں بچوں کی جو ہے وہ شمولیت نظر آئی، اور اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ جو اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑا ہے، لیکن انرولمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ ایفیکٹولی کم ہوا ہے۔ یعنی حکومتیں بتاتی رہتی ہیں ہمیں کہ بڑھ گیا ہے، لیکن ایکچولی کم ہوا ہے، اس لیے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2500 گھوسٹ اسکول سندھ میں ہیں۔ ظاہر ہے ان میں کوئی بچوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے تو ان کے ٹیچرز کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے برعکس ہمارے ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیملی پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مذہبی نظریات کی نظر ہو گیا ہے، اور یہاں اب پچھلے 15-20 سال سے آپ کو کوئی ایفیکٹو پروگرام نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش جس کو ہم نے اس لیے اپنے سے الگ کیا کہ وہ اکثریت میں تھے، اب وہ آبادی میں ہم سے کم ہو گئے، تو شاید ان کو دوبارہ واپس بلانے کا کوئی جواز پیدا ہو گیا۔ تو بچوں کی پیدائش کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ابھی حکومت نے ایک اور سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3.6 ملین اس وقت تعداد تھی، اب ان کا خیال ہے کہ وہ 10 ملین ہوئی ہے۔ ہمارا اپنا گیس یہ ہے کہ یہ سروے سے پتہ چل جائے گا
کہ وہ کم از کم 4 گنا بڑا ہے. جو 3.6 ملین تھا 96 میں, تو ابھی 2013 میں وہ کم از کم 4 گنا بڑھ گیا ہوگا. تو 15-16 ملین بچے ہیں جو مشقت میں ہیں. تو جو ٹاپک ہے پولیٹکس, تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم درخواست کریں گے اپنے پینلسٹ سے کہ ایک تو کچھ یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے پروگرام یہاں چلے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے 4 گنا زیادہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر ہو گئی ہے. اور کون سی سیاست ہے جو اس کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو جائے, اور کون سی سیاست ہے جو پھر اس کو روک سکتی ہے. کیونکہ اس پر پوری دنیا میں اتفاق ہے کہ جو دنیا میں جتنی برائیاں معاشروں میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس تو سب سے بڑی برائی جو ہے وہ چائلڈ لیبر ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ بچوں کو اس کے بچپن سے محروم کرتی ہے, اس کے تمام حقوق جو ہم نے سب نے مانے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم کرتی ہے. تو وہ آج کی دنیا میں جس کو تعلیم حاصل نہیں ہے, اس کی جو ایک بطور شہری کے جو اس کا وجود ہے وہ قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو ہم نے ILO کے کنونشن 138 کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے, جو منیمم ایج مقرر کرتا ہے امپلائمنٹ کے لیے. وہ تھوڑا پرانا ہے, اس میں 14 سال کی بات تھی. پھر ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ 14 سال سے کم کے عمر کے بچے فیکٹریوں میں یا اداروں میں کام نہیں کریں گے. پھر ہم نے جو ہے وہ جو اس وقت سب سے اہم جو ڈاکیومنٹ ہے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, وہ یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن ہے آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, جو 89 میں جو ہے وہ ہوا ہے, اور اس کو پوری دنیا میں بشمول پاکستان اس کا ریٹیفیکیشن ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ 18 سال تک جو عمر ہے وہ بچہ ہوتا ہے. تو 18 سال تک کی عمر کے لوگ جو ہے بچوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو اسکول میں ہونا چاہیے. اور اب ہم نے پاکستان میں جو ہے ایک نیا آرٹیکل جو اپنے آئین میں ڈالا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد, آرٹیکل 25A, جو یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت لازمی تعلیم ملنی چاہیے. یعنی اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے پاکستان میں چائلڈ لیبر ہونے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ پچھلے کچھ لوگ 20ویں صدی کو بچوں کی صدی کہتے تھے, کیونکہ بہت ساری لیجسلیشن بچوں کے حقوق کے بارے میں ہوئی. لیکن اگر آپ 21ویں صدی میں آ جائیں تو یہ فری مارکیٹ کی صدی ہے, اور اس میں وہ سارے حقوق بچوں کے جو ہیں جو پہلے موجود تھے ان میں کمی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے, اس کو بھی دیکھنے کی بات ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں پچھلے سال میں ہالینڈ گیا, تو میرے ایک کولیگ ہیں جو انہوں نے ریسرچ کی ہالینڈ میں چائلڈ لیبر پر. تو ان کا نتیجہ یہ آیا کہ ہالینڈ میں چائلڈ لیبر واپس آ رہی ہے, اور یہ انہوں نے کم از کم جو ہے 3000 بچے آئیڈینٹیفائی کیے جو فل ٹائم کام کر رہے تھے. اور یہ اس لیے ہوا کہ جو سوشل سیکیورٹی کا سسٹم تھا وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا. تو ایک بڑا لنک ہے سوشل سیکیورٹی ہونے میں, مفت تعلیم اور لازمی تعلیم ہونے میں, اور بچوں کے رائٹس کے اسٹیبلش ہونے میں. تو ہم نے 16 سال کے لیے, اور سندھ کی گورنمنٹ نے ابھی اسمبلی نے لا پاس کر دیا ہے لکیلی کہ اب وہ لازمی تعلیم کا قانون بھی بن گیا ہے آئین کا آرٹیکل ہونے کے بعد. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح تعلیم کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, سوشل ایکشن کے حوالے سے ہم اس مینس کو, یہ جو ایک لعنت ہے, اور ہمارے بچوں کی جو تعداد ہے ہماری آبادی میں, ہم کچھ چند لاکھ لوگوں کی نہیں بات کر رہے ہیں. ہماری آبادی میں 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کی تعداد کم از کم 46-47% ہے اب. تو ہم آدھے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جن کے حقوق کا یہ ایشو ہے. تو وہ آگے آپ کا جی بس وہ 2 منٹ میں ہو جائے. اوکے. تیمور سے کم. اچھا میرا خیال تھا وہ فلم اچھا جی خیال سے
جی ابھی جی ہم تو میں سمر سے کہوں گا کیونکہ ان کی ویڈیو ہم پہلے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ جب تک ویڈیو وہ سیٹ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی بات کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. بہت شکریہ جی. یہ جو ابھی آپ ایک چھوٹا کلپ دیکھیں گے، ڈاکیومنٹری ہے کچھ خواب ہیں میرے یا آئی ہیو اے ڈریم، اور یہ ڈاکیومنٹری یوں تو کوئی 25 منٹ کی ہے، لیکن ابھی آپ کو صرف 3 منٹ کا ایک کلپ میں دکھاؤں گی. اور دی آئیڈیا واز ٹو ہائی لائٹ دی ایشو آف چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ان پاکستان. اگر ہو گیا جی تو ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایکچولی میرے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس چیز کو پہلے کویسچن کریں کہ ہم ایز اے سوسائٹی اگر ہم کسی بھی بڑے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فیملی کے ساتھ ایک بچی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے جو ان کے کسی چھوٹی بچی یا بچے کو سنبھال رہی ہے. ہم کیوں یہ ٹالریٹ کرتے ہیں؟ ہم جا کے ان کے پاس یہ کویسچن کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں کیا یہ بچی یا بچہ بھی اسکول جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ وہ ایشو ہے جس میں ہم لوگ ہیں جو کہ اس کو ایکچولی اور زیادہ پرپیچویٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس کے لیے ڈیمانڈ بنائی ہے تو لوگ اپنے بچوں کو ایز چائلڈ ڈومیسٹک لیبر امپلوائے کر رہے ہیں. جس دن ہم روک دیں گے آپ یقین کریں ہماری آبادی میں بھی فرق آئے گا، کم ہوگی. کیونکہ میں نے جن لوگوں کو انٹرویو کیا، ایک کراچی میں نے کسی کو انٹرویو کیا تھا، ان کے کوئی 8 بچے تھے اور ہر بچہ گھر میں امپلائڈ تھا. تو یہ اصل میں انکریج کر رہا ہے کہ لوگ اور زیادہ بچے پیدا کریں. تو آئی فیل کہ ہم لوگ سب سے زیادہ رسپانسبل ہیں بیکاز وی آر سائلنٹ. ہم لوگ اگر دیکھتے بھی ہیں، میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ کتنی بار یہ آپ نے وٹنس کیا ہے کہ کسی شادی میں ایک چھوٹا بچہ کسی کو سنبھال رہا ہے یا کسی ریسٹورانٹ میں سنبھال رہا ہے؟ جنہوں نے یہ دیکھا ہے صرف ہاتھ اٹھا لیں. اس سے اس کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ عام ہے. اور وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ بچے کس طرح کے فزیکل اور ایموشنل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے گھرانوں میں ان بچوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ساؤنڈ ہے جی ابھی؟ اگر آپ اس کے ساتھ بھی اسپیکر رکھ دیں تو ہو جائے گا. یہ والا بے شک رکھ دیں اسپیکر، یہ وہاں لگا دیں، یہ والا یا ہاتھ والا بے شک رکھ دیں اس کے اسپیکر پہ. اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جی اٹس کالڈ دی انویزیبل ورک فورس. ان کو کسی اسٹیٹسٹکس میں بھی ہم نہیں وہ کر سکتے، کاؤنٹ کر سکتے. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ احسان بھی لینا ہوتا ہے کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے. لیکن ہم کبھی یہ نہیں کویسچن کرتے کہ جو امپلائر ہے وہ کس طرح ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. صبح سے رات تک ان کے کوئی کام کے ٹائمنگز نہیں ہیں، پیسوں کا کوئی وہ نہیں ہے فیئر کہ ان کو کتنا ملے گا، کیا ہوگا، ریکریشن ہے کہ نہیں ہے، ہیلتھ کا کیا ان کے ایشوز ہیں. یہ ایک ورسٹ فارمز آف ایکسپلائٹیشن ہے بچوں کے.
जो जमाने से बना था ना, उसके अंदर चादर रखा था, इसका बैठा डर लगता है, चला गया सो जाता, अल्लाह का नाम लेता, कल बगल में अल्लाह क्या चल रहा है, अपना काम शुरू कर देता है, रवान माशमाल करा جميع البلدات بشر المخرجة مخرجين بالبلد السوقة طلع الناس بدل الماء طلع الناس بدل ما أعطى اسمه صدق لما قلت دي بعتن صدق لما بعد كده تدري يمكن صدق اسمه كذا صدق بعد ما بڑے ہوئے بھی ملتا بیٹیا میں انہوں نے راستہ پایا مجھے بچے بھیجے انہوں نے کہا ہم پتہ ہی نہیں انہیں بھیجے کہ بچے گرنے کے کرنے All these facts and all these case studies are enough to prove that it is one of the worst forms of child labor. Sense of insecurity. Where you are probably the least powerful. Not only are you a child, you are a seventh. Not only are you a girl, you are a seventh. So even among the hierarchy of sevens, you are probably the least powerful. Right? And so that vulnerability, children can understand that. They know who's the least powerful. I feel that जी आई एम सॉरी वो साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था लेकिन it's a 25 minutes long documentary. It's being used for advocacy and awareness raising by different civil society organizations. It has a Sindhi version, a Pashto version, and an Urdu version. And the aim is to reach out to the main target audience that we are trying to reach out to in order to challenge a particular mindset. जी जी मेरे ख्याल में करना जी मैं तो यही जी बोलना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले एज अ सोसाइटी we have to speak up against this one of the worst forms of child labor in Pakistan. And हम सबको पता है कि it's being practiced, हम लोग की families में हो रहा है और हमें लगता है कि अगर उस बच्चे को कोई शादी में एक भरी प्लेट खाने का दे रहे तो हम बहुत बड़ा चैरिटी दिखा रहे हैं. असल में उस बच्चे को हम इमोशनली, फिज़िकली हर तौर का अब्यूज़ कर रहे हैं और by being silent we are actually part of this particular form of atrocity. और एक आपने देखा होगा कि जिन दिनों में I was recording this documentary, there was a girl who was literally pushed by the employer. She fell and she broke her backbone. And while I was making the documentary, she died. Or this person never got punished. He's still a respectable member of our society. So for me,
ये जो इशू है कि लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल रही और इसको एक तरह का जुल्म क्यों नहीं समझा जाता कि अगर आप एक बच्चे को रख रहे हैं घर में, या जो शाजिया मेड थी वो एक क्रिश्चियन बच्ची थी हु वाज एम्प्लॉयड बाय आई थिंक समवन फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, और उसके लिए भी वो पूरा जो केस था वो फिर फिजल आउट हो गया, वो बच्ची की डेथ हो गई। कोई इस तरह के केसेस नहीं है जो कि लोगों को एहसास हो कि हाँ अगर आप बच्चों को घर में इस तरह रखेंगे और ट्रीट करेंगे तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो दैट आई फील इज़ अ बिग चैलेंज। थैंक यू समर। एक आपसे इसी सिलसिले में गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हर शख्स कुछ ना कुछ इसके बारे में कर सकता है, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो स्टेट के करने का कम है और हमारे करने का ज़्यादा है। तो एक तो ये कि हम बच्चों को काम पे ना रखें, अगर हमारे पास सलाहियत है तो हम उनको स्कूल भेजने में मदद कर दें। लेकिन उसी के साथ दूसरी बात ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एडल्ट वर्कर्स, उनसे भी जिस तरह से हम काम कराते हैं वो एक बड़ी वजह है कि छोटे बच्चे भी उसी में काम में शामिल हो जाते हैं। और 2011 में ILO का एक नया कन्वेंशन बना है जो डोमेस्टिक वर्कर्स का कन्वेंशन कहलाता है, कन्वेंशन 189, और उसमें ये है कि जो हुकूक किसी और जगह काम करने वाले मेहनत कशों के हैं वो घर में काम करने वाले लोगों के भी वही होने चाहिए। तो पाकिस्तान ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है। यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप सब जो है अपने अपने तौर पे आप एक ख़त लिख दें वज़ीर आज़म साहब को या सदर साहब को कि आप कन्वेंशन 189 को रेटिफाई कीजिए, और फिर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, पाकिस्तान में एक मिनिमम वेज है जो बाकी सारे पाकिस्तान में 8,000 है, पंजाब के वज़ीर आला ने 1,000 अपनी तरफ से दिया है, मिलती नहीं है लोगों को वो, लेकिन 8,000 बाकी पाकिस्तान में और 9,000 जो है वो पंजाब में है। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम जिनसे अपने घरों में काम कराएं उनको हम मिनिमम वेज से कम ना दें, और मिनिमम वेज को बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 8,000 को करें, 26 दिन काम आमतौर पे लोगों को करना चाहिए, एक छुट्टी होनी चाहिए हफ्ते में, और 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे कैलकुलेट करें तो कोई 34 रुपये बनेंगे 1 घंटे के। आपके घर में जो काम करता है या करती है, अगर आप उसे 2 घंटे या 3 घंटे, क्योंकि अक्सर वो एक ही घर में सारा वक्त काम नहीं कर रहे होते, तो आप अगर उनको 34 रुपये फ़ी घंटा देना शुरू कर दें और अपने जानने वालों से भी कहें कि कम से कम 34 रुपये दो, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सकता है। और उन लोगों को आपस में मिलने का कोई मौका फराहम करें जो हमारे घरों में काम करते हैं, तो बहुत हद तक हम खुद कर सकते हैं और स्टेट के इदारों को शर्म दिला सकते हैं कि अगर शहरी खुद से किसी कन्वेंशन को और कानून को अमल दरामद वो कर सकते हैं तो रियासत को भी उन कवानीन पर अमल दरामद कराना चाहिए। तो थैंक यू समर। अब मैं डॉक्टर तैमूर रहमान से गुजारिश करूँगा कि वो ऐसा अगर हम रखें कि शुरू में कोई 10 मिनट, क्योंकि हम जारी रख सकते थे लेकिन हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि 5:15 बजे एक और सेशन है। तो मेरे ख्याल में हम 5:14 तक हम इसको चलाएंगे, लेकिन इस दौरान ये कि 10-10 मिनट में बात पहले हो जाए, फिर हम कुछ सवालात ले लेंगे और कुछ दोस्त अगर कमेंट करना चाहेंगे वो लेंगे, और फिर एक राउंड आप लोग आखिर में। थैंक यू। Thank you, Karamat Saab. It's indeed an honor to share this stage and this panel with such esteemed colleagues and activists, Karamat Saab himself and Samar and Bela Khala as well. मैं जो बात आज करना चाहता हूँ वो बात समर ने काफ़ी आसान कर दी, because she brought forward with her brilliant filmmaking the human side of the picture. And I unfortunately will not be doing that, though I think that is the more important aspect of this whole question. But I want to look at this in a more theoretical and historical sense, and to understand the relationship
of the emergence and the disappearance of child labor in connection with capitalism. It seems to me to be the case کہ ایک particular stage of capitalism ہے کہ جب child labor جو ہے وہ بہت prominently نظر آتا ہے. I'd like to call this the savage stage of capitalism, because at that particular stage capitalism exhibits such immense savagery towards the working class that it is difficult to call it anything but an atrocity. جی میں اردو میں بات کروں؟ چلیں اردو میں بات کر لیتے ہیں. اچھا سوری، میں نے تو پورا جو پیپر ہے وہ انگریزی میں تیار کر دیا تھا اس سوچ سے کہ شاید انگریزی میں بات کرنی، مگر اردو میں اور بھی اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو اگر ہم یورپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ 19th سینچری 18th اور 19th سینچری کے اندر چائلڈ لیبر جو تھا وہاں پہ بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا. اور اسی دور کے لٹریچر میں ایک چارلز ڈکنز خود ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں، لٹریری شخصیت ہیں، جنہوں نے چمنی سویپرز کو، جو بچے تھے ان کو بڑا، ان کی سٹرگلز اور ان کی زندگی کو بڑا پاپولرائز کیا. وہ خود بھی ایک چمنی سویپ تھے اور وہ خود بھی جوتے صاف کیا کرتے اور ایک چائلڈ لیبرر تھے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں لٹریچر کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دس واز وائڈ اسپریڈ، انڈیمک تھا یہ ہر طرف. مگر ہم دیکھتے ہیں 1830s کے بعد جب پہلی لیجسلیشن چائلڈ لیبر پہ انٹروڈیوس ہونی شروع ہوئی تو بتدریج یہ چائلڈ لیبر یورپ کے اندر ختم ہوتا چلا گیا. اینڈ انٹو دا 20th سینچری جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم تقریباً، مگر نیو لبرلزم کی وجہ سے ری ایمرج بھی کیا ہے، نو ڈاؤٹ، مگر جس طرح سے ہم اس سیویج سٹیج میں دیکھتے تھے اس طرح سے ختم ہو گیا. کارل مارکس بھی یہ کیپٹل کے اندر لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مشینری جو ہے وہ مسکولر پاور کو ڈسپلیس کرتی ہے اور یہ ممکن بناتی ہے کہ کم قوت سے بھی مشینوں کو چلایا جا سکتا ہے اور کام لیا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ عورتوں اور بچوں کا جو کام ہے وہ سرمایہ دار استعمال کرتا ہے مشینری کی جگہ پہ. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کیپٹل سے، تو فی البدی ترجمہ ہے تو اتنا درست بھی نہیں ہوگا، مگر بہرحال آپ کو سمجھ آ رہی بات کی. تو یہ ایک عام بات تھی کہ، اور فیکٹری رپورٹس وغیرہ کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے تھے جو کہ کیپٹل کے اندر بڑی تفصیل سے مارکس نے اس کا ذکر کیا، اور کنڈیشنز آف دا ورکنگ کلاس ان انگلینڈ میں اینگلز نے اس کا بڑا تفصیل سے ذکر وغیرہ کیا. 20th سینچری میں جیسے جیسے یہ خود ہی ایلیمنیٹ ہو رہا تھا یورپ کے اندر، تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ لیجسلیشن بھی مضبوط ہوتی گئی اور تحریک بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی رہی. آئی ڈونٹ تھنک کہ لیجسلیشن اور اس کی وجہ سے یہ کم ہوا، کم ہونے کے پیچھے اور وجوہات تھی، محرکات تھیں، مگر یہ سائملٹینیسلی کورلیٹ ساتھ کرتا رہا. اور 1979 کے اندر اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا ایز دا ایئر آف دا چائلڈ، اور اس کے بعد آف کورس پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پھیلایا گیا کہ چائلڈ لیبر کو ختم کیا جائے. اب پاکستان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی 3 دہائیوں سے تقریباً چائلڈ لیبر کے موضوع کو جو ہے لے کر بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں جو ہیں اور لوگ جو ہیں اور انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس پہ محنت کرتے رہیں. اس پہ فنڈنگ بھی بہت ساری ہوئی، اس پہ پروجیکٹس بھی بہت سارے ہوئے. حکومت نے بھی کئی پالیسیز، جو کرامت صاحب نے آپ کو ذکر کر کے سنائی، کئی پالیسیز حکومت نے بھی بنائی. مگر ان سب چیزوں کے باوجود چائلڈ لیبر پاکستان کے اندر ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا. ایک تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے، مگر آبادی کی شرح کے حساب سے بھی دیکھیں تو وہ کوئی اس میں خاص بہتری نہیں آئی. HRCP کا اسٹیمیٹ ہے 2006 کا، آئی بلیو کہ 11 ملین لوگ ہیں. کرامت صاحب کا اسٹیمیٹ جو مور ریسنٹ 2012-13 کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 16 ملین بچے بھی ہو سکتے ہیں چائلڈ لیبر کے اندر. اینڈ دس ساؤنڈس ٹو می لائک اے ویری ریزنیبل اسٹیمیٹ. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کریکٹ ہے. اپنی جو میں نے کلاس اسٹرکچر آف پاکستان وغیرہ کی جو اسٹڈی کی ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے. اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ جو ساری امپلائمنٹ ہے یہ انفارمل سیکٹر میں جو کہ کمپلیٹلی انڈاکیومنٹڈ ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنے بچے امپلائڈ ہیں کتنے بچے امپلائڈ نہیں. اور ہوم بیسڈ ورکرز جو اپنی فیملی کے اندر امپلائڈ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس ہی ان کو امپلائے کر رہے ہیں. تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بار بار ہم پالیسیز کرتے ہیں، قانون نافذ کرتے ہیں، پروجیکٹس کرتے ہیں، ان کا فیلئر جو ہے وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اتنی فنڈنگ کم تھی، پروجیکٹ اتنا بڑا نہیں تھا، there was a lack of funds، یا ایڈمنسٹریٹو انیفیشنسی تھی، یا انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس تھا وغیرہ وغیرہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لیک آف فنڈنگ یا ایڈمنسٹریٹو انیفیشنسی یا انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس تھے. میں سمجھتا ہوں مسئلہ زیادہ فنڈامنٹل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ہم ILO کی رپورٹ پڑھیں یا ہم کسی ریڈیکل کی رپورٹ پڑھیں یا کسی کی بھی آپ رپورٹ پڑھیں، ایک بات طے شدہ ہے that child labor is the direct corollary of poverty. جہاں غربت ہوگی وہاں چائلڈ لیبر ہوگا ہی ہوگا. آپ اس کو سالو کر ہی نہیں سکتے جتنے مرضی قوانین آپ بنا لیں. کیوں
کیونکہ جب خاندان ایک اتنی غربت میں دھکیل دیا جائے گا تو وہ خود مجبور ہوگا کہ میں اپنی انکم کو کسی نہ کسی طرح سے پورا کروں, اور وہ اپنے ہی بچوں کو جو ہے امپلائمنٹ پہ لگا دیتے ہیں. تو ریاست تو ایکچولی چائلڈ لیبر کا کویشچن میں سمجھتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چائلڈ لیبر کا کویشچن جو ہے وہ اوور آل ورکنگ کلاس ویلفیئر اور پاورٹی سے ڈیپلی جڑا ہوا ہے, اور جب تک اوور آل پاورٹی کے اندر بہتری نہیں آئے گی تو چائلڈ لیبر کے اندر محض, میں یہ نہیں کہہ رہا قوانین نہ بنائیں, پروجیکٹس نہ کریں یا اویئرنیس نہ پیدا کریں, بالکل کریں, مگر اس چیز کو جانتے سمجھتے ہوئے کہ پاورٹی از دا ہارٹ آف دا پرابلم, اس چیز کی جو جڑ ہے وہ غربت ہے. تو ہم نے اس چیز کا جو حل پیش کیا اکثر و بیشتر, سب نے نہیں مگر کئی جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہمیں ملتا ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لبرل یا نیو لبرل پیراڈائم کے اندر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک مارکیٹ اکانومی جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اور وہ بھی ایک نیشنل مارکیٹ اکانومی, ناٹ این انٹرنیشنل ون, ایک نیشن کی یا ایک کنٹری کی اسٹیٹ کے اندر جو مارکیٹ اکانومی, اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ اول تو نیشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کوئی تو وجہ ہوگی کہ تمام جو ناردرن کنٹریز ہیں, رشیا سے لے کے ادھر کینیڈا, اکراس یورپ, پورے یوریشیا کی جو ساری ناردرن کنٹریز ہیں, وہاں پہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ مور اور لیس ختم ہو چکا ہے. اور جتنی سدرن کنٹریز ہیں, برازیل سے لے کے, اور افریقہ میں تو اٹ از دا ہائیسٹ ان ٹرمز آف اٹس پرسنٹیج, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا وغیرہ کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھرا ہوا ہے چائلڈ لیبر. تو وہ جو نارتھ ساؤتھ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ کی ڈیوائڈ ہے وہ چائلڈ لیبر کے اندر بھی بالکل اسی طرح نظر آتی ہے. یا وہ جو پاورٹی لائن کی ڈیوائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل اٹ کوریلیٹس پرفیکٹلی. آج جس طرح سے چیزیں کھڑی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 22% ورک فورس جو ہے چائلڈ لیبر کے, 22% بچے جو ہیں وہ ایشیا کے اندر ہیں, 32% جو ہیں وہ افریقہ کے اندر ہیں, 17% جو ہے لیٹن امریکہ کے اندر ہیں, 1% یو ایس, کینیڈا اور یورپ کے اندر بھی ہیں, اور دوسری ویلدی نیشنز کے اندر بھی ہیں. یعنی آؤٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف چائلڈ لیبرز کہاں پہ ہے چائلڈ لیبر سب سے زیادہ؟ بیسکلی ایشیا اور افریقہ کے اندر بھرے ہوئے ہیں چائلڈ لیبرز. اور ایشیا کی کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو پرسنٹیج وہی ہو اگر افریقہ کے ساتھ, تو ایکچوئل نمبرز ایشیا کے سب سے زیادہ ہیں. افریقہ ہیز دا ہائیسٹ پرسنٹیج آف چلڈرن بٹوین 5 and 17 employed as child laborers, and that's over 65 million in Asia. But Asia has the largest population of child labor, اور وہ ہے 114 million. 114 ملین بچے ایشیا کے اندر جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کرتے ہیں. اور پھر لیٹن امریکہ اور کریبین ریجن کو ہم دیکھتے ہیں, وہ تقریباً they have 14 million child laborers working in there. اور یہ حیران کن سب سے بات یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان اپنے آپ کو ایک بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھتا ہے اگر باقی ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر سے دیکھیں, اور جی ڈی پی پر کیپٹا یا جی ڈی پی کے فگرز کے حوالے سے ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں, مگر آپ کی خبر کے لیے کہ جو 10 ورسٹ کنٹریز ہیں اس میں سے 9th نمبر پہ پاکستان ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے. وی آر جسٹ اہیڈ آف افغانستان اور بارونڈی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ افغانستان سے ہم 2 قدم آگے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے, اتنا برا حال ہے. تو ایک اور مزید آپ کو بات بتاؤں کہ 97% جو چائلڈ لیبرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی اپنے پیرنٹس ہی ان کو امپلوائے کیے ہوئے ہوتے ہیں سیلف سروس کے اندر, یا وہ ہی ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں یا ان کی سپرویژن میں ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آبویسلی مجبور ہیں اپنی غربت کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کا استحصال اپنے ہاتھوں ہی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کرواتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, بٹ دس از ناٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی, دس از ایکسپلائٹیشن. یہ ان کے یہاں پہ جب وہ مارکیٹ اکانومی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کے استحصال کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بچوں کو اکثر کم تنخواہ دی جاتی ہے اپنے کام کے حساب سے بھی. دوسرا, ان کو ٹرینیز یا اپرینٹس شاگرد وغیرہ بنا کے ان کو اور بھی ان کو بالکل ہی کوئی پیسے نہیں دیے جاتے کبھی کبھار, یا ان کو کیجول یا ٹیمپرری ورکرز بنا کے بالکل ان کو کوڑیوں کے دام جو ہے ان سے کام کرایا جاتا ہے اور بہت مشکل کام کرایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چلڈرن at some level children should have the right to work, but children should also have the right not to work. It should be their choice. کہ ٹھیک ہے 2-3 جب میں بھی اپنا اسکول میں تھا تو 2-3 گھنٹے میرے ماں پہ بھی کہتے تھے فلانا کام کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور اچھا ہوتا ہے وہ آپ کی گروتھ کے لیے, مگر وہ ایکسپلوئٹیٹیو نہیں تھا. ایون دو آئی لائک ٹو بلیو دیٹ when I was a kid, ایکسپلوئٹیٹیو نہیں تھا. مگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فینومینا جس کو سمر نے دکھایا, یہ پیور ایکسپلوئٹیشن پہ بیسڈ ہے اور کچھ نہیں.
So they will only be free to choose how many hours they like to work. Like in the West also, children deliver papers and stuff like that. That's fine. But they will only be free to choose. وہ صرف تب آزادی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے جب وہ غربت سے چھٹکارا حاصل کریں گے. تو یہ اس سے ہمیں ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کرامت صاحب کہ اگر ملک ڈیولپ بھی کر جائے, جتنا مرضی ڈیولپ کرے, مگر اس کا جو لوسٹ 1/3 حصہ ہے, اگر 1/3 پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہوگی جس طرح پاکستان کے اندر ہے, تو وہاں پہ جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں, جتنی مرضی صنعتی پیداوار کر لیں, چائلڈ لیبر نہیں ختم ہوئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سرمایہ دارانہ منڈی اور خاص طور پہ اس کی جو آرٹیکولیشن ہے, اس کی جو شکل ہمیں نظر آتی ہے نیو لبرل پالیسیز کے اندر, اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اس سیویج سٹیج آف کیپٹلزم سے باہر نہیں نکل سکتے کہ جس میں کہ 1/3 حصہ آپ کے ملک کا غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور مجبور ہے اپنے بچوں کو ایک گھروں میں بھیجنے اور مار کٹائی ان کی کروانے پر تاکہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کر سکیں. تو ہمیں چائلڈ لیبر کے, ان ادر ورڈز ٹو سم اٹ آل اپ, ہمیں چائلڈ لیبر کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے اس لبرل یا نیو لبرل فریم ورک سے, اس مارکیٹ اکانومی اور خاص طور پہ نیو لبرل مارکیٹ اکانومی کے فریم ورک سے باہر آ کر ایک نئے فریم ورک کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ the whole system has to be changed. اور ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ نے 4 گانے گا لیے, اب آپ پورے نظام کی انقلاب کی بات کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از دا ریالٹی that you cannot eliminate. آپ اس چیز کو, اس بیماری کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اندر کم از کم پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہ قائم ہو یا ایک سوشلسٹ سماج نہ قائم ہو. شکریہ. تھینک یو تیمور. اب میں بیلا سے درخواست کروں گا کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بہت ایک بنیادی ٹول ہے, اور آپ کو شاید علم ہو کہ یہ جو ILO کا کنونشن بنا ہے ڈومیسٹک ورکرز والا, اس کو جس نے لیڈ کیا وہ خاتون ملیشیا سے ہیں, اور ان کی جو والدہ تھیں وہ ڈومیسٹک ورکر تھیں. لیکن ملیشیا میں چونکہ تعلیم سب کے لیے اویلیبل تھی, تو جس گھر میں اس کی والدہ ڈومیسٹک ورکر تھیں وہیں وہ حلیمہ جو ہیں ان کے اور وہ جو مالک تھے ان کے بچے وہ ایک ہی اسکول میں پڑھ سکتے تھے, کیونکہ وہاں ایجوکیشن کمپلسری فری ہے اور اسٹیٹ رن ہے. تو وہ جو ہے پھر وہ پڑھ لکھ کے اس نے اپنی ماں کے اس کاز کو جو ہے ٹیک اپ کیا, اور دوسرے شخص جو اس میں بہت سرگرم تھے وہ امریکہ سے تھے, اور ان کے جو دادا تھے وہ ایکچولی سلیو تھے. تو جب وہاں ان کو تعلیم ملی تو وہ دوسرا بڑا لیڈر اس کنونشن کو بنوانے میں وہ امریکہ کا وہ ایک افرو امریکن بندہ ہے جس کا دادا خود غلام تھا. تو تعلیم کا جو ہے ایک اہم رول جو ہے اس میں ہمارے سامنے آتا ہے جب یہ کنونشن جو ہے بنانے کا پروسیس ہوا, اور فائنلی وہ دونوں وہاں موجود تھے جب یہ کنونشن ILO کی کانفرنس میں 2011 میں پاس ہوا. تو بیلا شکریہ بہت بہت. اور تیمور اور سمر نے میرا کام کافی آسان کر دیا ہے کہ ہم اس کی بات کو اگر آگے بڑھانا چاہیں چائلڈ لیبر کی اور پولیٹکس آف چائلڈ لیبر کی, تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تعلیم عام ہو جائے تو تعلیم سے کم از کم بچوں کی ونربلٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر تک پہنچ سکیں, رسائی ہو ان کی. اور اگر ہم اپنا ریسنٹ جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کرامت نے کیا کہ ہمارا ایک سروے ہوتا ہے ہر سال, اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ, جو کہ پورے پاکستان بھر میں ہوتا ہے. اس بار 136 اضلاع میں ہوا, 145 پورے اضلاع ہیں, اس میں 136 میں ہوا. تو اس میں جو چیز کھل کے سامنے آئی وہ یہ کہ 6 سے 16 سال کی عمر کے بچے اسکول میں ہونے چاہیے, مگر 23% ایسے بچے ہیں جو نہیں ہیں. دس از رورل. So if 23% of children are not in school of that age, roughly we are talking about 22 to 25 million children who are not in school. Now یہ چونکہ ہمارے پاس, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 1 out of 4 children is still not in school in Pakistan. 25 سے آرٹیکل 25 سے 18ویں ترمیم
5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو اسکول میں ہونا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا آئینی بنیادی حق بن چکا ہے. یہ بہت خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے. سندھ میں بھی حال میں بل پاس ہوا پرسوں، اور اسلام آباد میں پہلے ہو چکا تھا، دسمبر میں وہ ایکٹ بن چکا ہے. اب اس کے رولز بننے ہیں اور رولز کے بعد اس پر عمل درآمد ہونا ہے. اور اس کا سب کا کام جو ہے وہ آپ کا میرا ہم سب کا کام ہے کہ کیا ہم اس کو کرنے دیں گے. ورنہ پاکستان میں تو ایک انبار لگا ہوا ہے ایسے قوانین کا، ایسی پالیسیوں کا جس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ جب سے ہم کارلٹن ہوٹل سے یہاں پہ آ گئے ہیں اور ہمارا چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول بھی مل گیا ہے تو ہمیں یہ ایک پیپلز فیسٹیول لگتا ہے لوگوں کا فیسٹیول ہے. آپ سب لوگ کی شکلیں بدل گئی ہیں. جو پچھلے سال ہوتا تھا فیسٹیول، ہم لوگوں کا فیسٹیول، اور لوگوں کی ایک موومنٹ ہونی چاہیے کہ ایک ایسا ایک حساب کتاب ہونا چاہیے جہاں پہ پاکستان کے لوگ جاگ اٹھیں. اس سے کم بات نہیں ہو ہم کریں گے تو بات بنے گی نہیں، اور اسی طرح سے ہم لوگ ایک پھنسے رہیں گے. یہ 18ویں 17ویں صدی کی خبریں تیمور بتا رہے تھے، ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو دے رہے تھے. کسی نے کل کہا بہت خوب کہ تاریخ جو ہے وہ ہمارا ایک تیسرا پیرنٹ ہے، اور یہ درست ہے کیونکہ ہم کوئی پس منظر سامنے ہونا چاہیے کہ ہم کدھر سے شروع ہوئے ہیں 47 سے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں. اور اس سمت کو اگر موڑنا ہے تو لوگوں کو ہی موڑنا پڑے گا. کوئی ریاست نہیں موڑے گی، لوگ کھڑے ہوں گے تو ہی بدلے گا. اور اگر آپ پتہ کرنا چاہیں اس بات کو، یہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو ہی لے لیں، ایک سب سے ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ اور میں جی نہیں چاہتا کہ ہم اسے اپنا دامن چھوڑیں، کیونکہ یہ سستا ہے، یہ آسان ہے، مگر یہ وائلنٹ ہے. اس کی وائلنس کو آپ اور میں چاہے ہم کچھ بھی کہہ دیں، یہ کم و بیشتر ہوتی مگر وائلنٹ یہ رہتا ہے. اور چونکہ یہ نظروں کے سامنے نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں نے 2004 سے ٹریڈ یونینز کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، لائرز کے ساتھ بیٹھ کے اتنے مکالمے اس پہ ہم کر چکے ہیں، مگر فیصلہ نہیں ہو پاتا اس کے اوپر. تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈومیسٹک لیبر کا تو مسئلہ سالو کیجئے، پھر ہم 182 جو کہ ورسٹ فارمز آف چائلڈ لیبر کی کنونشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور 189 اب آ گیا کہ اب اس پہ پاکستان جب بھی اس کو انڈر رائٹ کرے، مگر اسی پر ٹال دیتے تھے پہلے ان ڈومیسٹک ورکرز کے رولز بناؤ پھر ہم چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے بنیں گے، حالانکہ اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پاکستان میں آج بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور حالانکہ ہم سب لوگ بہت لڑتے جھگڑتے اس کے اوپر رہے ہیں کہ جو چلڈرنز امپلائمنٹ ایکٹ ہے 1991 کا، اس کے اندر اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے اس ورسٹ فارمز آف چائلڈ لیبر، تاکہ ہمارے پاس انسپیکٹرز ہوں اور ہمارے پاس جورسڈکشن ہو کہ یہ بچوں کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ وائلیشن آف دا لا ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز کر دیجیے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تحقیق کو، پاکستان میں ایک معلوم نہیں یہ کیا وجہ ہے مگر ایک روایت ہے کہ تحقیق کو ایک طرف ہم کہتے ہیں تحقیق کافی نہیں ہے، اور جب تحقیق ہوتی ہے تو اس سے منہ ہم پھیر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایسی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے لیبر فورس سروے ہے جو پاکستان میں جو پہلے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اب نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وہ کرتے ہیں جو 10 سے 14 سال کے بچوں کا اور 15 سے 19 سال کے بچوں کا وہ ہمیں سروے میں ہمیں اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں. یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بچے کتنے اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ تو بہت فارملائزڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جب لیبر فورس سروے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں، ایک جیسے ہی رہ رہے ہیں، اور ان دونوں ایج گروپس کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہم CRC کی کنونشن لیں، کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ، تو 18 سال تک کے بچے جو ہیں وہ اس میں، تو ہمارے پاس سامنے ہی وہ دو ایج گروپس کے ٹرینڈز ہیں. 19 کو تھوڑا سا کم کر لیجیے، 18 تک چلے جائیے. بٹ واٹ آر وی سیئنگ؟ وی آر سیئنگ تھنگز ناٹ لکنگ ویری گڈ. اٹس سورٹ آف اسٹل ایٹ دیٹ سیم لیول. اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس سروے آتا ہے اس میں ہمیں لڑکے زیادہ نظر آتے ہیں بنسبتاً لڑکیاں. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں البتہ 90% جیسے سمن نے کہا وہ لڑکیاں زیادہ، کچھ ایسا ہے ایریا انویزیبل زیادہ
انفارمل زیادہ, جہاں پہ لڑکیاں زیادہ نظر آتی ہیں, اور وہ دوز تھنگز آر کمپلیکس, ان کو کیسے ہم نے علیحدہ کرنا ہے, اس کے نوانسز کیسے ڈھونڈنے, یہ امپورٹنٹ ہے. مگر جو 25 اے ہے, 25 اے ایک طرح سے ایک امبریلا ہے جو کہ یہ اگر بنیادی طور پہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر بچوں کو حق مل جائے تعلیم کا اور اچھی تعلیم کا تو کسی حد تک ہم اس سے نجات لے لیں گے. تو ہمارے لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم تعلیم کی آڑ لیتے ہوئے اور پھر غربت کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے ایک سوشل سیفٹی نیٹس کا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اور وسیلہ تعلیم کا ایک سارا ایک پروگرام بنایا ہے, تو ہم ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں ہم نے اکٹھا کرنا ہے. آپ میں ایز سٹیزنز اگر یہ نہیں جانیں گے کہ لیبر فورس سروے میں کس طرح کا ڈیٹا آتا ہے, اثر میں کیسا ڈیٹا آتا ہے, ہمارے پاس وسیلہ تعلیم کیا کہتا ہے کہ کتنے بچوں کو 3.5 ملین بچوں کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکول تک پہنچائیں گے وسیلہ تعلیم کا سوشل سیفٹی نیٹ کا 200 روپے مہینہ دے کر. جو بھی کرنا ہے وی نیڈ ٹو نو واٹ دوز رائٹس اینڈ پروویژنز آر, اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نے اربن ٹرینڈز میں دیکھا, یعنی کراچی شہر لے لیں اور لے لیں, ہر جگہ ہمیں لڑکے آؤٹ آف اسکول زیادہ نظر آئے بنسبت لڑکیوں کے. اور یہ اربن ایریاز کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں سے لڑکوں کو باہر بھیج دیا جاتا ہے, اینڈ دے آر فار مور سو. ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ جینڈر چیلنجز لڑکیوں کے ہیں, ہمارے پاس لڑکوں کے بھی ہیں. جسٹ فنشنگ ان 1 minute. اینڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ جینڈر ایشوز کس قسم کے ہیں. یہ کمپلیکس ایریا ہے, کہیں لڑکے زیادہ ملیں گے, کس ایریا میں لڑکیاں زیادہ ملیں گی, اس کے لیے کس قسم کی انٹرونشنز کی ضرورت ہے, اس کا کچھ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور پلیز یاد رکھیے کہ یہ جتنی مائگریشن, ڈسپلیسمنٹس, ٹریفکنگ ود ان پاکستان ہو رہی ہے, یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, یہ جنرل ایشوز نہیں ہیں, یہ بڑے اسپیسیفک ایشوز ہیں. آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے, کراچی شہر میں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی, آپ کو مائیگرنٹس بھی مل جائیں گے, آپ کے سوات مالاکنڈ کے لوگ بھی مل جائیں گے, آپ گڈاپ میں چلے جائیے, بھرا ہے وہاں ان لوگوں سے, جہاں پہ زبان کی بھی کرائسس ہیں, اسکول بھی نہیں بچے جا پا رہے, پھر کہاں جائیں گے, وہ چائلڈ لیبر میں ہی جائیں گے. اور اس کے لیے کوئی ہماری منصوبہ بندی ہے نہیں. How are we going to address the issues of people who are moving from Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa to Karachi and Greater Karachi, جب کوئی ٹیچرز جو ہیں ان کو پشتو نہیں آتی یا بلوچی نہیں آتی یا برہوئی نہیں آتی, تو ٹرانزیشنز کے بہت بڑے چیلنجز ہیں. I'll end with the last slide please. آخری کر لیجیے, نیکسٹ پلیز. تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ٹپیکل کیریکٹرسٹکس ہیں چائلڈ لیبر کے, ہمیں معلوم ہے, اس پہ ہم نے بہت بات کر لی ہے, اور ہمیں نظر آتے ہیں ہر روز, ہر محلے میں, ہر گلی میں. آپ کسی ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو وہاں پہ بھی بچے نظر آ جاتے ہیں. اربن کے ایشوز اپنے ہیں, رورل کے اپنے ہیں, مگر یہ ملٹی سیکٹورل ایشو ہے. آپ عارف حسن آئے ہوئے ہیں, اربن کے چیتے ہیں وہ, on urban planning, on urban issues, urban, or we need to have a multi-sectoral understanding of the issue and sorting out کہ cities کے اندر چائلڈ لیبر کو کیسے کرنا ہے, رورل میں کیسے کرنا ہے. اور اس انٹرونشنز میں ہمارے پاس ہیلتھ, نیوٹریشن, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, لیگل ہیلپ, پیرنٹل گائیڈنس, یہ سب امپورٹنٹ ہیں. سوشل سیفٹی نیٹس, BISP وغیرہ کو کیسے ہلکانا ہے, پاورٹی کے ایشوز کو کیسے ہلانا جلانا ہے, بچوں, ہاؤس ہولڈس کو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے. اور اسی طرح سے لرننگ اینڈ لینگویج اسیسمنٹ, اگر ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ بچہ کون سی زبان میں بولتا ہے, اس کی لرننگ لیول کیا ہے, اس کو ہم کس قسم کی سپورٹ کریں ڈپینڈنگ اپون دی ایج گروپ آف دا چائلڈ. وہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہم ٹرانزیشن پروگرام کریں گے تاکہ بچہ کسی طرح اسکول میں چلا جائے, اور اگر وہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے کے لیے ہم لائف اسکلس بیس ایجوکیشن, اس قسم کی کوئی اویئرنیس کی ضرورت ہے, مگر ساتھ میں سرٹیفائڈ سیف اسکلس کی ضرورت ہے, لائیولیہڈس کی ضرورت ہے. مگر یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم اکٹھے مل کے ملٹی ڈسپلن, ملٹی سیکٹرل طریقے سے کام کریں گے. اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پائیں گے اور مین اسٹریم طریقے سے نہیں کام کریں گے کہ سسٹم کا وہ حصہ بن جائے. ہم نے کئی دفعہ اور خود بنائے ہیں ڈراپ ان سینٹرز, ابھی کرنگی میں بھی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ڈراپ ان سینٹرز بھی بناتے ہیں ایز سپورٹ پروگرامس, ٹرانزیشن پروگرامس فار چلڈرن ہو آر افیکٹڈ بائی دس کائنڈ آف اے مینس, اور پھر ان کو ہم نے مین اسٹریم کرنا ہے کسی اسکول میں یا کسی اسکلس کے پروگرام میں
جو کہ سیفر ہو, بہتر ہو, تو اس سب کے لیے ہمیں ایک فیصلہ چاہیے ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ایک ہلکا پھلکا مسئلہ نہیں سمجھنا ہوگا. پاکستان کے ہمارے بیشتر بچے جو ہیں وہ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاؤس ہولڈس بھی اس کا شکار ہیں, کہیں وکٹمز بھی ہیں, کہیں پرپیٹریٹرز بھی ہیں. تو یہ کمپلیکسٹی اس کی اتنی ہے کہ اس کمپلیکسٹی کو آپ صرف ایک کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے نہیں کر سکتے, کسی ایرے غیرے کے, کسی این جی او کے حوالے بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک مہم چاہیے ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے شعور چاہیے ہے کہ ہم اپنی تحقیق کو کیسے استعمال کریں, اپنے اقدار کو کیسے تبدیل کریں, اپنی روایات کو کیسے تبدیل کریں. جہاں پہ سمجھا جاتا ہے تو کیا ہوا, بچہ ہی ہے اور ہم اس کو 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو بیلا. ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں. کچھ سوالات ہم لیں گے اور پھر پینل کے ہمارے دوست جو ہے اس کا جواب دیں گے. جی پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیجئے. اگر آپ کا سوال کسی مخصوص پینلسٹ ہے تو وہ بتا دیں, ورنہ. میرا نام عزیز ہے. اس مسئلے کا بیسٹ سلوشن یہ ہے. مائک کو آن کر لیجئے پلیز. میرا نام عزیز ہے. اس مسئلے کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جس طرح چائنا میں تقریباً 20 سال پہلے لا آیا کہ ایک سے زیادہ بچہ نہیں, اگر وہ لا یہاں پاس ہو جائے تو اس تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسی باتیں مت کریں طالبان کے ملک میں. آپ مجھے یہ بات کرنے کا حق ہے. آئی ہوں اور اٹ ٹیکس اے ولیج ایز اے چائلڈ. کلنٹن کے ساتھ کام کیا ہے, ہیلری کے. میں آئی 17 سال کے بعد. آئی ایم ان اے اسٹیٹ آف شاک آلریڈی. میں جن صاحب نے مجھے ایئرپورٹ سے پک کیا گارڈز کے ساتھ, ایجوکیشنسٹ, ان کے یہاں 14 سال کی ابیوز ہو رہی تھی 7 میل سے. آئی جسٹ کریٹڈ اے ہیل, اور میں نے کہا کہ اس کو بند کرو یا اس کو میں نے کہا اس کو پڑھاؤں گی, اس کو سیپریٹ کرو. آئی ہیڈ ٹو موو آؤٹ بیکاز دے سیڈ stay away from. I had to move out. They are not talking to me. I came to other friend. They are Vaderas. ان کے بچہ 2 نوکر ہیں, ایک 10 سال کا, ایک 14 سال کا. 14 سال کا سیکچولی ابیوز کر رہا ہے, عورت اس کو مار رہی ہے. I said stop it, otherwise where should I go? I work with Department of Child Abuse. We should call over there. ہمارے بچوں کے پاس اپنے حقوق پتہ ہیں, ماں باپ کو پتہ ہیں. شعور سب سے پہلے بچوں کے ماں باپ کو دیں, اور جو رکھ رہے ہیں نوکر تو رکھیں گے, ان کو ایسے لیٹر بھیجیں جو میرے جتنے جاننے والے ہیں کہ اگر تم نے یہ تو یہ ہو سکتا ہے. I cannot call police on them because they are Vaderas. They threaten me where to go, and I really from states I will join you and create a movement. This issue is very close to my heart. Thank you. This was a really good discussion. Can any one of you talk about, especially Bela talked about education and the importance of education. Can you talk about the role that NGOs are playing in, the state doesn't have a really education system for providing. So can you talk about NGOs like the Citizens Foundation, and is that going to be in the long term a viable option? بہت شکریہ جی. بہت خیر حاصل گفتگو تھی, لیکن اس کا ہم نے حل بھی تو نکالنا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل جو ابھی تک کسی صوبے میں پاس نہیں ہوا, صرف ہوا ہے فیڈرل ایریا میں اور بہت تھوڑا سا علاقہ ہے, اس میں ہم کو ڈومیسٹک سرونٹس بھی انکلوڈ کرنے چاہیے ڈومیسٹک وائلنس میں. میں نے تو ایک ڈرافٹ بنایا تھا جس میں تھا, لیکن اگر سب لوگ مل کے اس کو پش کریں تو یہ میں سمجھتی ہوں کافی حد تک اس کا حل ہے. کیونکہ جیسے انہوں نے ابھی آ کے بتایا کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں آپ ہمارے گھر سے نکل جاؤ. اور جنرلی ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف یہ ہے کہ اٹس این انویژن آف پرائیویسی. اس کو کسی طریقے سے اگر سمر بھی اپنے
मीडिया में निकाल सकें। और दूसरी बात जो पहले साहब उठे थे जो उन्होंने कहा चीन में तो लेजिस्लेशन हुई, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, ये तालिबान स्टेट नहीं है, आई डो नॉट एग्री विद दैट, लेकिन खौफ हर एक को है। मगर हम मीडिया से फिर डिसेमिनेट करें कि हर एक का हक है कि अपनी जगह एक बच्चा पैदा करे, 2 की फैमिली है तो 2 बच्चे हों मियाँ बीवी के। आप देखिए 2.25 करोड़ थे 1947 में हमारी आबादी, अब 18 करोड़ से तजावज़ कर गई है। तो जो ये पावर्टी है और ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट और ये सब वजूहात, इसकी सबसे बड़ी जिसको हमने टैकल करना है वो है ये पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन, और इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं। इसको प्लीज आप टेक अप कीजिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर नाइस डिस्कशन। एक मेरा ज़रा सा पॉइंट था तैमूर साहब की, जो आपने 2-3 पॉइंट कहे थे। आपने एक चीज़ कही कि दिस इज़ रियली अ पावर्टी इशू एंड नॉट सो मच चाइल्ड लेबर को आप ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि पावर्टी को एलिवेट ना करें। एक चीज़ आपने और कही कि नॉर्थ के कंट्रीज़ के अंदर चाइल्ड लेबर इसेंशियली ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑफ द एडवांस इकानमीज दैट दे हैव। लेकिन फिर आपने कहा कि जब तक कि कैपिटलिज्म या लिबरल मार्केट जिसको आप कह रहे थे, आई फॉरगेट द फ्रेज, वो ख़त्म नहीं होगा तो चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन द फैक्ट इज़ कि पावर्टी ख़त्म करने के लिए द ईजीएस्ट वे रियली इज़ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। और जितनी नॉर्दर्न कंट्रीज़ थी उसके अंदर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म था एक्सेप्ट फॉर रशिया, जिसकी वजह से दे एक्चुअली डेवलप्ड द वे दे हैव। So wouldn't it be better actually for us to really develop fast, and that's why we will, eliminate poverty and hence elevate child labor? And secondly, just this point, the biggest proponents of anti-child labor laws in Pakistan and third world countries are normally labor unions in the West, जो free trade चाहती भी नहीं है हमसे, और जब free trade के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर restriction लगाना होता है तो they bring up this child labor issue also. I'm not trying to minimize the child labor issue, but I'm just saying that हमको पहले we should try and मतलब not give in to this this thing that the Western anti-trade people come up with, and secondly we have to really grow the economy somehow. Thank you. थैंक यू जी। यहाँ ले आए, उस तरफ कोई और तो नहीं है सवाल? एक सेकंड, चलें फिर यहाँ ले आइए जी। ओके। मैं हुजूर सैयद आबिद रिजवी फ़कीर बेनवा, मुझे आप लोगों के डिस्कशन सुन के और जितनी आपने जो ये सर्वे किए देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ खाली मुझे सूरह शौरा की एक आयत याद आ रही है, वह शौरा यतबहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, यानी जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। या आप लोगों का सारे जैसे जस्टिस नाज़रा इकबाल ने पूछा कि इसका हल क्या है, या आप लोग जो बैठ के यहाँ बातें करते हैं, मुझे ये फरमाइए कि इनमें से जिनके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं उनका भी कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद है? पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे ना आदमी, हमारा भी कोई दमे तहरीर पे था। आप ये ट्रेड यूनिज्म की बात क्यों नहीं करते? आप जो चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं बड़ी दर्दमंदी के साथ में, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं, बड़ी रिपोर्टें आती हैं, छपती होती हैं, दाखिले दफ्तर हो जाती हैं। सवाल ये है कि जैसे जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि एक फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, हर आदमी 2 बच्चे पैदा करे। मैं कहता हूँ कि आप ये क्यों नहीं अडॉप्ट करते कि अगर मेरे पास कोई मेड होती है तो मैं किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करूं उनके बच्चे को तालीम देने के लिए। जब तक आप तालीम नहीं देंगे ये नहीं होगा। आप उनके अंदर शऊर तो पैदा करें। आप यहाँ बैठ के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करते रहिए, ये सब निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, अभी हम जाके सब भूल जाएंगे। अब ये मेड को भी डांटेंगे जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ ले आइए उधर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर फरत है। जस्ट फ्यू कमेंट्स। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एक इकोनॉमिक डिक्लाइन है, जो अर्निंग पावर है वो लोगों की कम हो रही है। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये, जैसे वेस्ट वर्ल्ड में था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ रही है मगर हमारी अर्निंग पावर उस लिहाज से नहीं बढ़ रही। तो जो ड्राइवर हम 10,000 में 12,000 में रखते थे, वो अभी भी हम उसको 10,000 या 12,000 ही दे रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली देखें तो अगर 4 लोगों की फैमिली है, उसके 2 बच्चे मियाँ बीवी हैं, तो वो अगर आप कैलकुलेट करें तो सुबह शाम दही रोटी भी खाए तो 10 से 12,000 में पूरा नहीं कर सकते। अब उसका साइड इफ़ेक्ट ये कि उसने जो सेकेंडरी ब्रेड विनर्स हैं वो पैदा करने, प्राइमरी तो वो खुद है। अगर वो सेकेंडरी ब्रेड विनर्स उसके बीवी है या बच्चे, क्योंकि इनका जो मेन एम्प्लॉयर हैं वो हम खुद हैं और कोई नहीं है। और उनसे मिला के उस फैमिली की कंबाइंड इनकम इतनी होगी कि हम ये गारंटी कर सकते हैं उसको
कि वो कपड़े पहन सकता है और दही रोटी खा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जी थैंक यू जी। अब ले आइए ज़रा यहाँ पर जी तैमूर। जो मुझसे सवाल पूछा गया था नॉर्दर्न कैपिटलिज्म के हवाले से, उसका बड़ा आसान सा जवाब ये कि जब आप लेज़े फेयर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म देखते हैं जो नॉर्थ के अंदर था, तो वहाँ बेतहाशा चाइल्ड लेबर था। फिर उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में लेबर मूवमेंट उभरी, ख़ास तौर पे चार्टिस्ट मूवमेंट इंग्लैंड के अंदर उभरी, और फिर मुख्तलिफ और मुल्कों के अंदर लेबर मूवमेंट कंसोलिडेट होती रही। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी, ये बहुत सारी लेबर पार्टीज़ बनी। जब ये लेबर पार्टीज़ बनी, इन्होंने फिर पुश करना शुरू किया, स्टेट जो है वो रिफॉर्म करे अपने आप को और लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करे और वेलफेयर सिस्टम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे, चेक्स एंड बैलेंसेस, सब कुछ ये सब सिलसिला हुआ। एक पूरी वेव फिर उभरी अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर कि जब लेबर गवर्नमेंट्स जो है वो पावर में आई, और ख़ास तौर पे मिड 20th सेंचुरी में तो 7 प्रोफेसर हो, इम्प्लीमेंट तो रियासत ने करना है, इम्प्लीमेंट तो समाज ने करना है, आवाम ने करना है, हमारा काम है तज्जिया करना। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के अंदर एंटी इंटेलेक्चुअल ट्रेंड उभरा हुआ है कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस करे, कोई पेपर लिखे, कोई किताब लिखे, तो उस पर ये तज़हीक से कहा जाता है कि लो जी तुसी क्या फ़ायदा हुआ उसका, आपने बातें करके आप घर चले गए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटेलेक्चुअली हम दौले शाह के चूहे बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिसर्च ही नहीं, हम करने के लिए तैयार ना उस चीज़ से सीखने के लिए तैयार हैं। लिहाजा आप ये कह रहे हैं हमें कि हम ये कॉन्फ्रेंसेस ही तो होती हैं जिसके नतीजे में हम सोल्यूशंस डिवाइस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जितनी हम इम्प्लीमेंटेशन करते रहे हैं, वो अगर हम अंधे चलते रहेंगे, बगैर रोशनी के चलते रहेंगे, तो टकरे मारते रहेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये हर चीज़ की सोल्यूशन हम प्रेजेंट करते हैं। मैलथूस के ज़माने से हम ये समझते आ रहे हैं कि जी पॉपुलेशन इज़ द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कर्टेल कर लें तो पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा, लिहाजा चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम भी। आई बेग टू डिफर ऑन दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ें और लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ें, तो आपको ये समझ आए कि जो वेज की जो डिटर्मिनेशन है वो अगर आप सप्लाई उसकी वेज की, अगर आप लेबर की सप्लाई कम भी कर देंगे तो उसका जो उस मार्केट जो है रीएडजस्ट करके उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ले आएगी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, अनलेस कि लेबर मूवमेंट हो, ट्रेड यूनियंस मजबूत हो, सोशल वेलफेयर स्टेट हो, तो वो नॉन मार्केट इंटरवेंशन से जो है आप उस वेज को इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। जी हम बात कर रहे थे कि आखिर इसका हल क्या है। वजूहात तो हमें पता है कि गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, तो मेरे नज़दीक जो सोशल अनएक्सेप्टेबिलिटी है वो सबसे अहम बात है। चेंज इन द माइंडसेट्स के पहले हम ये तो सोचें कि ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है और हम क्वेश्चन करने की हिम्मत करें। अगर हमें कहीं नज़र आ रहा है कि किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसको किस तरह रोका जाए वो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, अगर हम सब मिल के ये डिसाइड कर लें कि इस प्रॉब्लम के लिए हम सब आवाज़ उठाएंगे। और दूसरा जो मीडिया है वो इन इश्यूज़ को, मेन स्ट्रीम मीडिया इतना वक्त नहीं देता, तो हमें और कोई ऑल्टरनेट मीडियम्स इख्तियार करने होंगे ताकि इस पे और ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग की जाए। क्योंकि 2010 में सिर्फ जो रिपोर्टेड केस थे अखबारात में, उनके मुताबिक एम्प्लॉयर्स के घरों में कोई 11 बच्चों की डेथ्स हुई थी। ये बहुत बड़ी नंबर इसलिए क्योंकि ये बच्चों की जानें थी और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, असल में इससे भी बड़ा नंबर होगा। तो मेरे नज़दीक हल सबसे पहला प्रैक्टिकल ये है कि हम एज ए सोसाइटी जागें और इसको क्वेश्चन करें। मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि तो एनजीओज़ क्या कर रही हैं। देखिए पाकिस्तान में एनजीओज़ बहुत कुछ कर रही हैं, मगर जितनी भी हैं वो बहुत कम हैं। इम्पैक्ट अगर आप टीसीएफ सबको भी मिला लीजिए तो मेरे ख्याल में वो कोई 5-6 लाख बच्चों से ज़्यादा नहीं, बहुत स्ट्रेच कर लीजिए तो 1 मिलियन होंगे। आईएलओ के जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं चाइल्ड लेबर के, वो भी इसी तरह से कि लाख से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा नहीं वो आगे बढ़ सके। सो ये काम जो है ये आईएलओ और एनजीओज़ के हवाले से नहीं हो सकते, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, एक माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं माइंडसेट बदलेगा और जहाँ पे अमल नहीं बदलेगा,
अभी जिन लोगों ने कहा कि आप लोग ये कर लेते हैं, ये आप लोग नहीं, ये आप लोग हम लोग सब हैं, कि अब आप अपने घर की दहलीज से नहीं शुरू करेंगे ये सब कुछ काम करना। ये ना सोचें कि तहकीक करने का काम वालों का काम है या जो एक्टिविस्ट सड़क पे नारे लगाते हैं उनका काम है, ये हम सब आपका सबका काम है, क्योंकि हमारे घरों में ये राइज हो चुका है। और अगर इसको आप लोगों ने निकालना है एक नासूर की तरह, तो वो नासूर की तरह आपको एक कैंसर की तरह उसकी एक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज इट्स रूइनिंग ऑल ऑफ अस एंड सोसाइटी। एंड फाइनली जो नासरा ने कहा कि लीगल एक्टिविज्म, लीगल करेक्शंस एंड इंटीग्रेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ लॉज, वो तो होने ही चाहिए। आई थिंक उसके लिए हम लोग सब हाजिर हैं, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वी विल बी हेल्प आउट इन दैट, क्योंकि लॉज की बेहतरी होना लाजमी है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। शुक्रिया बहुत। जी पहली बात तो ये कि जो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने कुछ तजावीज़ रखी हैं और ये सब के करने का काम है। क्योंकि आप अगर सोचें, तैमूर बात कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन की, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 है जो ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्लॉयटेशन की हर फॉर्म को एलिमिनेट करने की, और ये 1973 से लिखा हुआ है। हम में से कितने लोग हैं जो रियासत के इदारों से पूछते हैं कि आपने हमारे दस्तूर पर कहाँ अमल किया है? हमें लगता है दस्तूर सिर्फ उस वक्त वायलेट होता है जब कोई जनरल साहब आते हैं, मेरे अजीज़ हमवतनों की तकरीर फरमाते हैं, तो हम कहते हैं आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन पहले आर्टिकल से लेकर हर आर्टिकल की सुबह शाम यहाँ खिलाफ वर्जी है। कितने लोग आवाज़ उठाते हैं और कौन लोग आवाज़ उठाएंगे? जो आइन को पढ़ सकते हैं, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएं तो आपके ख्याल में जिनको अलिफ बे पढ़ना नहीं हमने उनको रोक दिया, वो आवाज़ उठाएंगे? तो आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ का, कितने लोगों की ज़िंदगी जाती है, कौन पूछने वाला है? आप 15 आर्टिकल निकाल लेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिन पर अमल दरामद इन सारी चीज़ों का हल निकाल सकता है। तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी संभालने की ज़रूरत है। आपके शहर में एक कारखाने में 250 से ज़्यादा मजदूर जो हैं उनको जलाकर मारा गया। यानी जब आग लग गई, आग तो किसी भी कारखाने में लगती है, बाहर से उन्होंने ताले लगा दिए और आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि ये हादसा है, इन पर सेक्शन 302 नहीं लगना चाहिए। तो जहाँ ये मेंटेलिटी है कि आम वर्कर को आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और बच्चे से काम करा के उसके माँ बाप पर एहसान समझते हैं, तो जब तक ये नहीं बदलेगा। और दूसरी बात तैमूर ने कही, इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग हैं जिनकी यूनियनें हैं, 100 में से 2 वर्कर यूनियन में हैं। तो बाकी जहाँ तब्दीलियाँ हुई वहाँ 100 में से 70 वर्कर की यूनियन थी, तो वहाँ तब्दीली हुई। तो हम यूनियन नहीं बनाने देते हैं लोगों को। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपको एक छोटा सा गाना सुनवाएंगे जो उन वर्कर्स के बारे में है जिनको बंद करके मारा गया, और आखिर में तैमूर जो है 2 मिनट हमें कुछ सुनाएंगे, वो लगा दें। शुजा, आपसे गुजारिश है कि ये सुनिए ज़रूर। I know we'll quit at 5:15. That's your time. It's all right. It's all right. We finished this. With this, we are finished. मेरे आंसू
छुपाए, ऐसा जुल्म किया और सितम भी अंधा है राज, काला कानून है, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे